ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ آج ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ نور آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے بالافک، بہت بڑا بہتان، جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ ایک گروہ تم میں سے ہی ہے۔ اب اس رکوع میں نا، یہ دوسرا رکوع ہے اس سورت کا، ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، یعنی واقعے کا پس منظر بھی اور اس کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بھی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا، زنا کی تہمت لگائی تھی منافقوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی مصطلق، اس سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، یعنی اونٹوں پر سوار تھے، جگہ پر بیٹھے، اور صبح کو وہاں سے جب آنے لگے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ بھی اپنے اونٹ پر تھیں، وہ قضاء حاجت کے لیے اس اپنے اونٹ کے اوپر نا ایک ہودج رکھتے ہیں، اس میں بیٹھنے کے لیے عورتیں، وہ اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، شاید دیکھو آپ نے، اوپر سے بند ہوتا ہے، اندر عورت بیٹھتی ہے اور ادھر ادھر سے اس کو، یعنی پردے میں عورت ہوتی ہے، بند ہوتا ہے وہ، تو وہاں اس سے نکل کر چلی گئیں قضاء حاجت کرنے کے لیے دور، اور پھر ان کا وہاں ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ ہی نہیں چلا، ادھر سے جو ہے قافلہ اٹھ کر وہ سارے چلے گئے، وہ ہودج جو ہے اونٹ پر رکھا اٹھا کر، تو پتہ ہی نہیں چلا اندر عورت ہے یا نہیں ہے، ان کو صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے سمجھا شاید ہے، اور پیچھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں آئیں دیکھا تو کوئی نہیں ہے، سارا قافلہ چلا گیا، تو وہاں بیٹھ گئیں۔ ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے واپس جو ہے قافلے کے بعد آنا ہے، تاکہ قافلے کی کوئی گری ہوئی چیز یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے پیچھے، تو آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تربیت، یا سب ساتھیوں کو ملا کر رکھنا، اس میں یہ شامل ہے کہ کچھ کو آگے بھیجتے تھے، انہوں نے آگے سے راستہ دیکھنا ہے، کچھ پیچھے۔ وہ جو پیچھے صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رکی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھیں، تو انہوں نے اس وقت ابھی پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، امی عائشہ نے پردہ کیا ان سے، اور پھر ان کو ہودج میں بٹھایا، اونٹ جب اٹھایا تو وہ ہار اونٹ کے نیچے تھا، اونٹ پر بیٹھیں اور چل کر جو ہے وہ صحابی کے ساتھ، غالباً صفوان بن معطل ان صحابی کا نام ہے، ان کے ساتھ وہ پھر بعد میں پیچھے پیچھے مدینہ میں پہنچی۔ جب مدینہ میں قافلہ آ گیا، جب مدینہ میں پہنچے تو امی عائشہ نہیں تھیں۔ اب منافقوں کو جو ہے موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جس صحابی کے ساتھ رہی ہیں، تو معاذ اللہ انہوں نے اس صحابی کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، اور یہاں تک کہنے لگے کہ یہ کوئی ہار وغیرہ گم نہیں ہوا تھا، بلکہ باقاعدہ ان کا پلان تھا، ان کی آپس میں پہلے سے ہی یہ سارا پلان کیا ہوا تھا، اس لیے یہ پیچھے رہی ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے۔ اب دیکھیں کائنات کی عظیم ترین عورت جن کو جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں، کتنی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی بڑی تکلیف ہے کہ زنا کی تہمت لگا دی۔ اب پہلے منافق کہہ رہے تھے، پھر جس طرح آج میڈیا کا وار ہوتا ہے نا، کہ ایک چیز کو بار بار کہا جاتا ہے، تو جھوٹ کو اتنا بار بار جب بولا جائے تو کئی سادہ لوگ، ان کے ذہنوں میں بھی خیال آنے لگتا ہے کہ شاید ایسے ہو، اتنا انہوں نے پھیلایا، اتنا ویلا کیا کہ کئی مومن بھی، کمزور ایمان والے، وہ بھی کہنے لگے شاید ہو سکتا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک دن، کئی دنوں کے بعد، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت و کیفیت دیکھیں کہ ایک مومنہ آگے آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ برائی کیا ہوتی ہے، ایسی پاک دامن جن کو برائی کے طریقوں کا پتہ ہی نہیں، ان پر یہ تہمت لگاتے ہیں۔ امی عائشہ کی تو حالت یہ تھی، خود فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، پورا واقعہ اس میں، عائشہ کہتے ہیں مجھے نہ کھانا نہ پینا، مجھے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھیں، پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا کہا کہ عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اتنا کہا
کہ عائشہ ہو سکتا ہے آپ سے غلطی، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہو تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ نبی کریم امی عائشہ کہتی ہیں میرا تو ایسے لگا کہ میرا جگر پھٹ گیا ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا، پہلے رو رہی تھی اب آنسو بھی خشک ہو گئے کہ سارے کہہ رہے تھے آج میرے محبوب نے ہی کہہ دیا ہے، اب کیا بچا پیچھے۔ امی عائشہ کہتے ہیں میں نے اتنا کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے گھر جانے دیں۔ امی عائشہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی اور پھر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ امی عائشہ کی والدہ ان کو تسلی دیتی اور کہتی میری بیٹی یاد رکھو جو اپنے شوہر کی اتنی محبوب بیوی ہو لوگ اس پر باتیں کیا کرتے ہیں، اب گھبرائیں نہیں۔ امی جان کہتی میں کیا کروں؟ پھر کئی دنوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور آپ کی پاکیزگی کا اعلان کیا، وہی یہ رکوع ہے، کئی آیتیں ہیں اس میں بلکہ رکوع سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو تم برا نہ سمجھو، یہ بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں کئی تمہارے، اب دیکھیں نا کتنا مشکل کام تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کو برا نہ کہو، اللہ کی طرف سے بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اب امی عائشہ کی شان میں جو اللہ نے آیتیں نازل کی وہ مشکل نہ آتی تو یہ شان میں آیتیں نہ اترتی۔ قیامت تک کے لیے امی عائشہ کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا من الاسم، گناہ سے اس کی سزا ہے، والذی تولا، اور وہ شخص جس نے اٹھایا کبرا، اس کا بوجھ کہ جو اس کا سرغ نہ بنا، جس نے یہ سارا پلان کیا، منہم ان میں سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، ظن المؤمنون، خیال کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں میں، خیرن نیک، وقالو، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا ظاہر جھوٹ ہے، کہ مومنوں نے اس وقت فوراً کیوں نہیں کہا تھا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان کے بھی دل میں شک آنے لگا تھا، یہ جھوٹ کو بار بار سن کر وہ بھی سمجھنے لگ گئے تھے۔ ان کو تو کہنا چاہیے تھا جب بھی انہوں نے سنا تھا تو یہ دل میں یہ کہتے ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، امی عائشہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ تو آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس کے بعد آگے کیا آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔